www.tawheedkhalis tawheedkhalis.com. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. جیسا کہ ہمارے دروس چل رہے تھے مجالس قرآن کے تعلق سے، شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حافظہ اللہ کی کتاب سے، آج یہ دوسری مجلس ہے جس میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت 253 سے لے کر سورۃ آل عمران کی آیت 92 تک پڑھی گئی، تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے جتنا میسر ہوا شیخ بیان کریں گے. شیخ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان آیات کریمہ کو سنا جو کہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات تھیں اور سورۃ آل عمران کی کچھ ابتدائی آیات تھیں، اور ان میں جو بھی عقائد، احکام اور تشریعات ذکر ہوئیں وہ آپ نے سنا. توحید کا بیان، ایمان کا بیان، اور بعض ان باتوں کا بیان جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ رونما ہوئیں، اور بعض اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ واقعات بھی کچھ ذکر ہوئے ہیں، جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ، اور آپ کا نمرود جو کافر تھا اس سے مناظرہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے مجادلہ کرنا، اور کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اس پر حجت تمام کی اور جو جھوٹ افطرا اس نے گڑھ رکھا تھا اس کو باطل کر کے رکھ دیا. یہ کافر جو کہ دعویٰ کرتا تھا ربوبیت کا، تو اسے چیلنج دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بلا شبہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو تم مغرب سے لے آؤ. اس پر وہ کافر حیران اور ششدر رہ گیا اور اس پر حجت تمام ہو گئی. چنانچہ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے اس طریقے سے حجت سے کامیابی حاصل کی جو اللہ تعالیٰ نے حجت اور دلیل اور نشانی آپ کو دی تھی، منطق سے اور قوی حجتوں کے ساتھ، جس سے اہل باطل کو بالکل حیران، ششدر اور بھونچکا کر کے رکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا دیا، پیشوا جس کی پیروی کی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، سورۃ البقرہ میں، کہ ملت ابراہیمی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور طریقہ، اس سے کون منہ پھیر سکتا ہے سوائے وہ جو بے وقوف ہو. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، یقیناً بلا شبہ ہم نے اس دنیا میں بھی ان کو چنیدہ بنایا تھا، چن لیا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بلا شبہ آخرت میں بھی صالحین اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کے فرمان سورۃ البقرہ ہی میں کہ انی جاعلک للناس اماما، بلا شبہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. اور آپ کو امام اسی لیے بنایا گیا کہ آپ کی عظیم منزلت اور مرتبت تھی اللہ تعالیٰ کے ہاں، اسی لیے آپ کو امام مقرر کیا گیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں صدقات کا اور نیکی کا ذکر کیا، اسی طرح سود کا اور قرض سے متعلق احکام ذکر ہوئے ہیں.
اور سورۃ البقرہ کے آخر میں ایمان سے متعلق آیات بھی ذکر کی گئی ہیں، اور اسی طریقے سے سورۃ آل عمران کو بھی ہم نے سماعت کیا کہ اس میں کس طرح سے توحید ذکر کی گئی ہے، اور اس میں انبیاء کرام کے قصص ذکر ہوئے ہیں، جیسا کہ سیدنا زکریا و عیسیٰ اور مریم علیہم الصلاۃ والسلام کے قصے ذکر ہوئے ہیں، آخر تک جو اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ ان تمام چیزوں سے مستفید ہو رہے ہوں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے ضرورت ہے کہ اس کو سننے کے لیے، اچھی طرح سمجھنے کے لیے انسان حاضر قلبی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو، غور و فکر کرنے والا ہو، تدبر کرنے والا ہو، تو اس میں بہت ہی خیر کثیر ہیں اور عظیم نفع ہے ہر اس شخص کے لیے جو کتاب اللہ پر غور و فکر اور تدبر کرتا ہے اور مکمل اور مصمم ارادہ اور عزم رکھتا ہے عمل کرنے کا ان باتوں پر جو اس کے اندر تعلیمات دی گئی ہیں۔ آگے شیخ فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی اور جو کچھ اس میں توحید کا بیان ہے اسے ہم ذکر کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آیت الکرسی کے جو معنی ہیں مختصراً ان پر کلام کروں، کیونکہ یہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت ہے اور بڑی آیت ہے۔ اس کی فضیلت پر بہت سی احادیث آئی ہیں اور اس کی عظیم شان کے بارے میں بھی بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ انہی میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، صحابہ کرام میں سے جو مشہور قاری صحابی سیدنا ابی بن قعب رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا المنذر، اے ابو المنذر، اتدری ای آیت فی کتاب اللہ اعظم، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب میں کون سی آیت سب سے بڑی اور عظیم ہے؟ قال قلت اللہ ورسولہ اعلم، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس یعنی اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی اور عظیم ہے؟ تب آپ نے جواب دیا، قال قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں نے جواب دیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی آیت الکرسی یہ سب سے عظیم آیت ہے۔ قال فضرب فی صدری، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، وقال واللہ لیحنک العلم ابا المنذر، کہ واللہ تمہیں یہ علم مبارک ہو ابو المنذر، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ چنانچہ اس صحابی نے اس بات کو جان لیا اور اس کا ادراک کیا کہ بلا شبہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس فقہ اور اس سمجھ پر مبارکبادی دی، اور آپ نے یہ بات خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لی تھی۔ بلکہ شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں لی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقہ پر اور سمجھداری پر آپ کو مبارکباد دی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں غور و فکر کر کے آپ نے اندازہ لگایا اور یہ جواب دیا جو کہ آپ کے فقہ اور فہم کی گہرائی پر دلالت کرتا ہے اور کتاب اللہ پر احسن طریقے سے حسن تدبر کی طرف دلالت کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیحنک العلم، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا ہے، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور جلالت سبحانہ و تعالیٰ
فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالی کہ جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، کوئی معبود حقیقی مگر صرف وہ۔ یہاں پر توحید الوہیت کا اثبات ہے، جس کے لیے تمام مخلوقات کو، اولین اور آخرین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، پیدا کیا۔ اسی کے لیے جنت اور جہنم کو پیدا کیا گیا، اسی کی خاطر رسولوں کو بھیجا گیا اور کتابیں نازل کی گئیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر صرف وہی جو الحی القیوم ہے، جو ہمیشہ زندہ ہے اور قائم ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ اور یہ جو معنی ہے اپنے اختصار کے باوجود، اپنے مختصر ہونے کے باوجود اور اپنے واضح ہونے کے باوجود اہل بدعت اور ضلالت نے اسے ضائع کر کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ جو اس کلمے کا ضیاع کرنا ہے، اس کو ضائع کرنا ہے، ان اہل بدعت کے لیے خوبصورت کر کے، مزین کر کے کس نے دکھلایا ہے؟ ان اہل باطل نے، جس سے اہل اسلام منع کرتے آئے ہیں اور ان لوگوں سے اور ان کی کتابوں سے وہ ڈراتے آئے ہیں اور خبردار کرتے ہیں۔ چنانچہ اہل ضلالت اور گمراہی لا الہ الا اللہ کا کیا معنی کرتے ہیں؟ لا خالق ولا رازق، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق اور رازق نہیں، اور انہی سے متاثر ہونے والے اہل اہوا، خواہش پرست اور اہل ضلالت اور گمراہی ہیں۔ تو وہ بھی تفسیر کرتے ہیں توحید الوہیت جو بالکل واضح ہیں، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ کو بھیجا کہ مشرکین کا اسی چیز کے بارے میں سامنا کریں، ان گمراہ امتوں کا۔ تو انہوں نے، ان اہل ضلالت اور گمراہی نے اس کی صورت ہی بدل دی۔ اس تفسیر کے جو کچھ تعلیمات تھی، جو کچھ اس کے اندر جس چیز پر یہ کلمہ دلالت کرتا ہے، اس کو ہی، اس کی صورت کو ہی مسخ کر دیا اور کہا کہ لا خالق ولا رازق۔ شیخ کہتے ہیں بالکل کیوں نہیں، ہمارا رب سبحانہ و تعالیٰ ہی خالق ہے، رازق ہے، اور اس بارے میں بہت سی آیات ہیں، لیکن یہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، جس میں اوثان کی عبادت کا، اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کا ابطال ہے، اس کو باطل کرا دیا گیا ہے، چاہے وہ اوثان ہو یا اشجار ہوں، درخت ہوں، پتھر ہوں، جن ہو، انس ہو، ملائکہ ہوں، فرشتے ہوں، کوئی بھی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خاص کر دینا اس اکیلے واحد اور قہار کے لیے۔ اور جو عبادات ہیں وہ کوئی بھی ہوں، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، دعا ہے، توکل کرنا ہے، خوف ہے، رغبت ہے اور ڈرنا ہے، یہ تمام کی تمام، اور اس کے علاوہ جتنی بھی عبادات ہیں، جائز نہیں کہ ان میں سے ان کا ایک ذرہ بھی کسی غیر اللہ کے لیے جو ہے صرف کیا جائے، ادا کیا جائے، نہ انبیاء کرام کے لیے، نہ ان کے علاوہ کسی اور کے لیے مخلوقات میں سے، نہ ہی ان انداد کے لیے، ان برابری کرنے والوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں نے مقرر کر دیے ہیں، جو انتہائی افسوس کی بات ہے۔ تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اس توحید کو اچھی طرح سے سمجھیں جس کے ساتھ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، اور اسے لوگوں میں ہم نشر کریں اور پھیلائیں، کیونکہ اہل بدعت جو ہیں وہ اپنے باطل کو نشر کرنے میں سرگرم ہیں۔ ایسی جماعتیں موجود ہیں، ایسے مدارس موجود ہیں جو اسی باطل تفسیر پر قائم ہیں، چنانچہ وہ لا الہ الا اللہ کے معنی کے تعلق سے گمراہ کرتے ہیں۔ یہ عظیم کلمہ جو ہم نے ذکر کیا اس کی شان کے متعلق، اور اس کی شان میں سے یہ ہے کہ اسے ہی دیکھ کر تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام کو مبعوث کیا گیا، اور اسی کی وجہ سے کتابیں نازل کی گئیں،
اسی کے سبب جنت اور جہنم کو پیدا کیا گیا، اور اسی کا سوال لوگوں سے ان کی قبروں میں کیا جائے گا، مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو مومن جواب دے گا اللہ ربی، اللہ تعالی ہی میرا رب ہے، من نبیک، تمہارے نبی کون ہیں؟ تو وہ جواب دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ تو یہ جو جملہ ہے اسی کے گرد تمام رسالتیں گھومتی ہیں، اسی کے گرد بہت سی آیات قرآن کریم میں، بے شمار آیات جو ہیں اس میں اس کے گرد جو ہے گردش کرتی ہیں، اسی کے متعلق ہیں۔ آپ اس کا تتبع کریں، اس کو دیکھیں، وہ آیات چنیں اور ان کو پڑھیں۔ قرآن کریم میں تو بہت کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی کہ وہ الحی القیوم ہے۔ الحی یعنی ایسی حیات ہے، اس کی زندگی جو دائمی ہے، جس سے پہلے کوئی عدم نہیں تھا اور نہ اس کے بعد اس کو کوئی فنا ہے یا ختم ہونا ہے۔ فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے سبحانہ وتعالی۔ یعنی وہ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اور ایسا ظاہر ہے کہ تمام چیزوں کے اوپر ظاہر اور غالب ہے، اور ایسا باطن ہے کہ اس پر کوئی چیز مخفی نہیں، اور ایسا الحی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا زندہ جاوید ہے کہ جو الحی کی صفت ہے وہ تمام اسماء و صفات کو متضمن ہے، اس میں شامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو حیات ہے وہ کاملہ ہے، جو اس بات کو لازم کرتی ہے کہ جتنی بھی صفات کمال ہیں وہ ساری کی ساری، یعنی جو حیات کاملہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسلیم کرتے ہیں تو وہ اس بات کو مستلزم ہے، یعنی اس سے یہ بات لازم آتی ہے، جتنے بھی کمال کی صفات ہیں وہ اس سے لازم آتی ہیں، جیسا کہ سماعت ہے، بصارت ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، اور تمام صفات۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ القیوم ہے، جو کہ قائم ہے خود بھی، اور ہر چیز کے اوپر وہ قائم ہے، اور آسمانوں اور زمینوں کو قائم رکھنے والا ہے، کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے، اس کے امور کی، اور اس میں تصرف کرنے والا ہے، اور ان پر قائم اور نگہبان ہے، اور وہ ہر نفس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ قائم اور نگہبان ہے، اپنے علم سے، اپنی سماعت، بصارت، قدرت اور ارادے سے سبحانہ وتعالی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قیوم ہونا وہ تمام جو فعلی صفات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اس کو متضمن ہے، توحید ربوبیت بھی اس میں متضمن ہے، اور یہ اس بات کو بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا اور انہیں وہ چلاتا ہے، اور اس بات کو بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے، اور اس جیسی جتنی بھی جو ہیں فعلی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ چنانچہ فرمایا فعال لما یرید، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، سورۃ ہود میں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حیات اور قیومیت کی جو صفت ہے اس کے کمال کو یوں ذکر فرمایا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، اور یہ اس کی کمال حیات اور قیومیت پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اس کائنات کی تدبیر فرماتا ہے اور اس کا انتظام سنبھالتا ہے، آسمانوں کو تھامے ہوئے ہیں کہ کہیں وہ زمین پر نہ گر جائیں، اور اس حال میں اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت پاک اور بہت زیادہ بلند ہے، کیونکہ یہ صفات تو ضعفاء کمزوروں کی ہوتی ہے، اور اس کے جو بندے ہیں جو فقراء اور مساکین ہیں، کمزور ہیں، ان کی ہوتی ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیند کو راحت اور سکون کا، جو تھک جاتا ہے تو یہ ذریعہ بنایا ہے۔ سورۃ النبا میں فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے سکون کا سبب بنایا ہے، باعث آرام بنایا ہے۔ آگے فرمایا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ،
اسی کے لیے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. تو یہاں بیان فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وسیع ملک، اتنی عظیم مملکت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور اتنی عظیم بادشاہت، اور یہ ساری کی ساری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس کے ساتھ خاص ہے، جس میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ایک ذرے کا بھی سبحانہ و تعالی. اور تمام آسمان اور زمینیں اور عرش اور کرسی اور جنت و جہنم اور تمام کی تمام مخلوقات، ان سب کا مالک اللہ سبحانہ تعالی اکیلا ہے، منفرد ہے، ان کو پیدا کرنے میں بھی اور ان کا مالک ہونے میں بھی. فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. عظیم مملکت ہے یہ. فرمان باری تعالی ہے، مالک الملک ہے، اللہ تعالی تمام بادشاہت کا ملک کا مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ملک دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اسے چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ہر قسم کی خیر اور بھلائی ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. سورۃ آل عمران کی آیات ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالی ملک ہے، بادشاہ ہے اور مالک ہے، اور مالک یوم الدین ہے، بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا بھی اللہ تعالی مالک ہے. جہاں یہ پکار لگائی جائے گی سورۃ غافر میں ہے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، تو ایک ہی جواب ہوگا کہ اکیلے اللہ القہار کی، جو سب پر غالب ہے، اس کی حکومت ہے، اس کی بادشاہت ہے. تو ان آیات کو اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آپ تعظیم کریں جس طرح اس کی تعظیم کا حق بنتا ہے، اور اس سے ڈریں اور ہیبت میں رہیں جس طرح اس کا حق بنتا ہے، اور ان حقوق کی بجا آوری کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر واجب قرار دیے ہیں، خود آپ کی اپنی مصلحت اور فائدے کے لیے. اللہ اکبر. یعنی یہ جو عبادات بھی ہیں اس میں خود بندوں کی اپنی بھلائی ہے اور ان کی مصلحتیں ہیں. ایک شخص وضو کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، تو ہر گناہ جو اس کے ہاتھوں نے کمائے تھے یا کیے تھے وہ گر جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں. اپنے چہرے کو وہ دھوتا ہے تو ہر وہ غلطی، گناہ جس کی طرف اس نے دیکھا تھا اپنی آنکھ سے، تو وہ بھی گر جاتے ہیں. پھر وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہر وہ غلطی اور گناہ جسے اس کے ہاتھوں نے پکڑا تھا وہ گر جاتے ہیں. جب وہ وضو ختم کرتا ہے اپنے اس قول کے ساتھ، دعا کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو پھر اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو آپ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ جو وضو کرنے کی جو مصلحت ہے کتنی بڑی یہ مصلحت ہے، تو پھر نماز کا کیا حال ہوگا، اور پھر زکوٰۃ کا کیا حال ہوگا، اور دیگر تمام عبادات کا پھر کیا کہنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی چیز کا حکم نہیں دیا مگر خود ان کی عظیم حکمت کے تحت اور خود ان بندوں کی اپنی مصلحتوں کے لیے، اور وہ تو بہت ہی رؤوف اور رحیم ہے اور وہ عبادت سے غنی اور حمید ہے. لہذا عبادت سے جی چرانا اور عبادت کرنے سے غصہ ہونا جو ہے کوئی نہیں کر سکتا مگر صرف کافر اور منافق شخص ہی. یہ کافروں اور منافقوں کا ہی وتیرہ ہو سکتا ہے، لیکن جو مومن ہے سچا وہ تو اس عبادت کے ذریعے اس کو لذت ملتی ہے، اور وہ اپنے اللہ عز و جل کے عفو و درگزر اور اس کے جود و کرم کا امیدوار ہوتا ہے، اس کی طمع رکھتا ہے. انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے رغبت اور رحبت کے ساتھ،
شوق اور رغبت بھی رکھتے تھے، امید بھی اور ڈرتے بھی تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، خوف بھی رکھتے تھے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے انبیاء کرام کے تعلق سے، انہم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، سورۃ الانبیاء میں، کہ بے شک وہ لوگ نیکی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے اور وہ ہمیں پکارتے تھے رغبت اور رہبت کے ساتھ، اور ہمارے لیے ہی خشیت اختیار کرنے والے تھے۔ چنانچہ جو گمراہ صوفی لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت، جنت کی لالچ یا اس کے جہنم سے خوف میں نہیں کرتے، یعنی اپنے آپ کو وہ انبیاء کرام سے بھی گویا کہ فائق سمجھتے ہیں، ان سے بھی اعلیٰ اور بلند سمجھتے ہیں۔ دیکھیں ان کی گمراہی کی طرف کہ کیسے شیطان اس درجے پر پہنچا دیتا ہے گمراہی میں لوگوں کو کہ انبیاء کرام تو اللہ تعالیٰ کی عبادت خوف اور امید سے کریں، اور کوئی بھی شخص، کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے نہ، اس کا خوف نہ رکھے اور اپنے دل میں اس کا مراقبہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اپنے تمام کاموں میں، یہ ڈر اور خیال اور دھیان رکھے۔ تو خوف جو ہے عبادت، بندے کا جو خوف ہے یہ تو اصیل ہے، بنیاد ہے عبادات کی۔ اگر بندے کے اندر سے یہی ختم ہو جائے تو وہ اللہ عز و جل کے دین سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے تیار رکھی ہے خیر اور بھلائی، اس کی طمع اور امید نہیں رکھتا تو وہ دین سے ہی نکل جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور خشیت رکھنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، اس کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، اس کی خشیت اختیار کرنے والا ہوں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں داخل ہوتے تو آپ کے سینے سے یوں آواز آتی جیسے ہانڈی جوش مارتی ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا مگر وہی شخص جو اس کی کما حقہ قدر کرنے والا ہوتا ہے، اس کی کما حقہ عظمت کرنے والا ہوتا ہے، جس طرح اس کی تعظیم کا حق بنتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں اخوان الشیاطین سے، ان شیطانوں کے بھائیوں اور گمراہوں سے۔ آگے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے وہ جو سفارش کر سکے اس کی جناب میں بغیر اس کی اجازت کے؟ سبحان اللہ، یعنی وہ عظیم اور جلیل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کون ہے جو اس کے دربار میں یوں ہی آ کر کچھ عرض کر سکے؟ فرمان باری تعالیٰ ہے سورۃ الحشر میں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود حقیقی نہیں مگر صرف وہی ہے۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، جو بادشاہ ہے اور نہایت پاک ہے، سلامتی والا ہے، امن دینے والا ہے، ہر چیز پر نگہبان ہے اور سب پر غالب ہے، زبردست ہے اور بے حد بڑائی والا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اور اللہ تعالی پاک ہے ہر اس چیز سے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ واللہ الخالق البارئ المصور، اور اللہ تعالی ہے جو خالق ہے اور باری ہے، وجود بخشنے والا ہے، خاکہ بنانے والا ہے، اور المصور ہے، صورت بنانے والا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ لہ الاسماء الحسنى، اسی کے لیے اسماء حسنى ہیں، پیارے اچھے خوبصورت نام ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اسی کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، عزیز اور حکیم ہے۔
تو اللہ تعالیٰ رب ہے آسمانوں کا، زمینوں کا، جبار اور متکبر ہے. وہ ہرگز بھی راضی نہیں کہ کوئی اس کے دربار میں یوں ہی اس کے سامنے آ کر کچھ کہہ سکے، یہاں تک کہ شفاعت اور سفارش تک نہیں کر سکتا. کوئی بھی اس کے پاس سفارش نہیں کر سکتا، شفاعت نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ وہ اس کو اجازت دے. انبیاء کرام تک سارے کے سارے قیامت کے دن شفاعت سے معذوری ظاہر کریں گے کہ ہم نہیں کر سکتے. اس قسم کے جو ہے تکلیف، کرب اور پریشانیوں میں اور ہولناکیوں میں لوگ مبتلا ہوں گے. جب قیامت میں میدان محشر میں بہت عرصہ گزر جائے گا تو وہ کہیں گے علیکم بآدم فیأتون آدم علیہ السلام فیقولون لا، کہ تمہیں آدم علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے. چنانچہ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے انت ابو البشر خلقک اللہ بیدہ، آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو پیدا فرمایا. ونفخ فیک من روحہ، اور اپنی روح میں سے آپ کے اندر پھونکا. وامر الملائکۃ فسجدوا لک، اور فرشتوں کو حکم دیا پھر انہوں نے آپ کو سجدہ کیا. اشفع لنا الی ربک، اپنے رب کے یہاں ہمارے لیے شفاعت اور سفارش کریں. الا تری الی ما نحن فیہ الا تری الی ما قد بلغنا، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں اور کہاں تک ہماری نوبت پہنچ چکی ہے. فیقول آدم علیہ السلام کہیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، کہ بلا شبہ میرا رب آج اس قدر غصے اور غیظ اور غضب میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصے میں آئے گا. وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، اور بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ایک پیڑ سے منع کیا تھا تو میں نے مجھ سے اس بارے میں نافرمانی ہو گئی. نفسی نفسی نفسی، اپنے ہی نفس کی پرواہ کریں گے اور یہ کہیں گے اذهبوا الى غیری اذهبوا الى نوح، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. فیأتون نوحا فیقولون یا نوح انک انت اول الرسل الى اہل الارض، تو وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے نوح، بلا شبہ آپ پہلے رسول تھے اہل زمین کی طرف. وقد سماک اللہ عبدا شکورا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ شکر گزار بندے کا لقب دیا. اشفع لنا الی ربک، اپنے رب کے ہاں ہمارے لیے سفارش کریں. الا تری الی ما نحن فیہ، کہ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں. فیقول ان ربی عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، وہی بات کہیں گے کہ بلا شبہ میرا رب آج اتنے غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اس جیسا غصہ ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا. وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، میری ایک قبول ہونے والی جو ہے خصوصی دعا تھی جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کر دی. نفسی نفسی نفسی، وہی بات کہیں گے. اذهبوا الى غیری اذهبوا الى ابراہیم، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. فیأتون ابراہیم فیقولون یا ابراہیم انت نبی اللہ وخلیلہ من اہل الارض، تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور اہل زمین میں سے اس کے خلیل ہیں، اس کے قریبی دوست ہیں. اشفع لنا الی ربک، ہمارے لیے سفارش کرے اپنے رب کے ہاں. الا تری الی ما نحن فیہ، کہ آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں. فیقول لهم ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، تو وہ بھی وہی جواب دیں گے کہ میرا رب آج اس قدر غصے میں ہے، نہ پہلے اس قدر غصہ ہوا کبھی اور نہ بعد میں ہوگا. وانی قد كنت كذبت ثلاث كذبات، مجھ سے 3 جھوٹ جو ہے سرزد ہو گئے تھے، تو وہ یہ اپنا عذر پیش کریں گے. یہ متفق علیہ حدیث ہے. تو شیخ ربیع المدخلی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بھی عذر پیش کریں گے اور اپنے اس گناہ کو یاد کریں گے، اپنے اس معصیت نافرمانی کو یاد کریں گے.
کہ وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پیڑ سے منع کیا تھا اور مجھ سے نافرمانی ہو گئی کہ انہوں نے اس پیڑ میں سے کھا لیا، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توبہ کی توفیق دی اور آپ کی توبہ قبول کی اور بہت عظیم توبہ تھی آپ کی، اس کے باوجود وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو حیا ہے اس کے بندے کے اندر وہ ان کو لاحق ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے حضور طائب بھی ہوئے، اس کی جانب رجوع بھی کیا اور زندگی بھر اس کی عبادت بھی کرتے رہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ سینکڑوں سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں کیونکہ آپ کی زندگی بہت طویل تھی. اس کے باوجود اب تک ان کے اندر وہ حیا اپنے رب سبحانہ تعالیٰ سے اور وہ شرمندگی موجود تھی کہ وہ اس سے حیا محسوس کرنے لگے کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کے کیسے سفارش کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے اس پیڑ کھانے سے منع کیا گیا اور میں نے اس میں سے کھا لیا اور میں بھول گیا. اسی طرح ایک مومن کا حال ہوتا ہے. اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سال، 50 کم 1000 سال تبلیغ کرتے رہے، توحید کی طرف بلاتے رہے، دن رات سرن اور جہرن، یعنی خفیہ طور پہ اور علی الاعلان بھی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ اپنی کفر، گمراہی اور عناد میں ہی بڑھتے رہے. تو پھر ان کے خلاف بددعا کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا اور یہ فرمایا، پھر اپنے عذر بیان کیا کہ انہم قد کانت لی دعوۃ دعوتھا، میری ایک خصوصی جو دعا تھی وہ میں کر چکا. تو آپ نے یہ عذر بیان کیا، حالانکہ آپ کی اس وقت کی بھی جو دعا تھی وہ برحق دعا تھی. اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی اس بارے میں تائید کی اور آپ کے دشمنوں سے انتقام لیا. اس کے باوجود آپ اس کو اپنا عذر سمجھنے لگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حیا کی وجہ سے، یعنی اللہ سے جو حیا ہے وہ ایک عظیم معاملہ ہے. پچھلی نبوتوں میں جو بات چلتی آئی ہے، جس طرح حدیث میں ہے کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، لوگوں نے پچھلی نبوتوں میں سے جو کلام پایا ہے، جو سچا کلام، ان میں سے یہ بھی ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم میں حیا نہیں تو جو چاہے کرتے رہو. تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. چنانچہ جو یہ حیا ہے یہ ایک عظیم اخلاقی صفت ہے، بہت زیادہ عظیم ہے. واجب ہے کہ ایک مومن اس عمدہ صفت سے آراستہ ہو، اس عمدہ اخلاق سے. اور ابراہیم علیہ السلام نے جو عذر بیان کیا کہ انی قد کنت کذبت 3 کذبات، مجھ سے 3 جھوٹ سرزد ہو گئے تھے. حالانکہ شیخ ربیع فرماتے ہیں جھوٹ نہیں تھے، وہ توریہ تھے، یعنی خلاف واقع مصلحت کے تحت کوئی بات کرنا، جو کہ واضح جھوٹ نہیں ہوتا. ایک تو توریہ تھے، دوسرا اللہ عز و جل کی خاطر آپ نے یہ کہے تھے، جو کہ حقیقی جھوٹ نہیں تھے. کہ جب آپ نے پورا عزم کر لیا کہ میں ان بتوں کو توڑ دوں گا جنہیں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے برابر اور شریک بنا رکھا ہے، حالانکہ یہ عمل جو ہے بہت عظیم تھا. اس عمل میں کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے اس کے ساتھ شریک نہیں، یعنی کوئی اس پلے کا اور اس نے یہ کام کیا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے بتوں کو توڑا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب لوگ اپنے میلے پہ جا رہے تھے، انی سقیم، میں بیمار ہوں. جب وہ چلے گئے تو آپ نے اپنا بیلچہ اٹھایا اور ان بتوں کو توڑنے لگے. فراغ علیہم ضربا بالیمین، اپنے دانے ہاتھ سے ان بتوں کو کی خبر لینے لگے، ان کو توڑنے لگے. سورۃ الصافات میں. اور جو دوسرا جھوٹ تھا وہ جو ہے وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے کہا، قوم والوں نے واپس آ کر، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا کیا تم نے ہمارے جو ہے معبودات کی یہ درگت بنائی ہے ابراہیم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، آپ نے کہا بلکہ ان کا جو یہ بڑا بت ہے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، ان سے پوچھ دیکھو اگر یہ واقعی کچھ بولنے کے لائق ہیں. سورۃ الانبیاء میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ صورتوں میں اس قصے کو ذکر کیا. شاہد یہ ہیں اس میں کہ ان دونوں باتوں کو آپ اپنے اعتبار سے جھوٹ شمار کر فرما رہے تھے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حیا کی وجہ سے قیامت کے دن کہ وہ کہیں یعنی شفاعت کرنے سے، سفارش کرنے سے
شرماتے ہوئے حیا کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کے آگے اس کو یوں شمار کر رہے تھے. تیسرا کہ جب آپ ہجرت فرما رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے ملک عراق سے مبارک سرزمین کی طرف، تو پھر ایک جابر اور طاغی اور جابر بادشاہ کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، تو ان کے جو چیلے تھے بادشاہ کے گھٹیا، انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا شخص گزر رہا ہے ایک عورت کے ساتھ جو سب سے خوبصورت عورتوں میں سے ہیں، جو بادشاہ سلامت صرف آپ ہی کے لائق ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہو گئی تو آپ نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ جب وہ تمہارے پاس آئیں تو کہنا کہ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام یہ اعتقاد رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے کہ اگر انہیں معلوم چل گیا کہ یہ ان کی بیوی ہے تو وہ انہیں قتل کر دیں گے اور انہیں لے جائیں گے. اور بتایا آپ نے انہیں کہ تم اللہ تعالیٰ اخت فی اللہ تعالیٰ کے لیے تو میری بہن ہو، یعنی اس طور پہ جیسے دینی بھائی ہوتا ہے دینی بہن. تو یعنی کیونکہ یہاں پر کوئی مسلمان نہیں سوائے تمہارے اور میرے، تو تم دینی بہن ہوئی میری اس اعتبار سے. تو ان تین کو آپ اپنے طور پہ جھوٹ شمار کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کے آگے حیا کی وجہ سے قیامت کے دن. جبکہ دوسری طرف شیخ ربیع فرماتے ہیں ایک انسان اپنی زندگی میں کتنے جھوٹ بولتا ہے اور وہ بھول بھی جاتا ہے ان تمام جھوٹوں کو، کب کہاں کیا بولا. اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں جھوٹ سے، جو کہ خبیث ترین صفات میں سے ہیں، تمام صفات سے بڑھ کر خبیث ترین ہے. بلکہ یہ جو کفر ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا ہے، اس کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. لہذا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا تھا، بلکہ وہ توریہ تھا اور وہ سب کا سب اللہ عز و جل کی خاطر تھا. اس کے باوجود اسے پیش کر کے شفاعت سے معذوری ظاہر کی اور فرمایا کہ اذهبوا الى غیری اذهبوا الى موسیٰ فیأتون موسیٰ فیقولون یا موسیٰ انت رسول اللہ فضلک اللہ برسالته وبکلامه علی الناس، کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے موسیٰ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت کے ذریعے اور آپ سے ہم کلام ہو کر تمام لوگوں پر فضیلت دی. اشفع لنا الی ربک الا تری الی ما نحن فیہ، اپنے رب کے حضور ہمارے لیے سفارش کریں کہ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں. فیقول ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ بے شک میرا رب آج بہت غصے میں ہے کہ اس سے پہلے اس قدر غصہ کبھی نہیں ہوا اور نہ بعد میں ہوگا اس طرح. وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُؤْمَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِي 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 اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى عِيسَىٰ، اور میں نے ایک نفس کو قتل کر دیا تھا جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا اس کو قتل کرنے کا، تو میرا نفس میرا نفس میرا نفس وہی کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. فیأتون عیسیٰ فیقولون یا عیسیٰ انت رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ وکلمت الناس فی المہد صبیا اشفع لنا الا تری الی ما نحن فیہ. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے عیسیٰ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس کا کلمات ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا مریم علیہ السلام کی طرف اور اس کی جانب سے روح ہے، اور آپ نے اپنے گہوارے میں بچپن میں ہی لوگوں سے کلام کیا، ہمارے لیے سفارش کیجئے، آپ ہمارا حال نہیں دیکھتے. فیقول عیسیٰ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ ولم یذکر ذنبا، وہ بھی یہی بات کہیں گے کہ میرا رب آج بہت غصے میں ہے کہ اس سے پہلے اس قدر غصہ کبھی نہیں ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا، لیکن آپ نے اپنا کوئی گناہ یاد نہیں کیا، کوئی غلطی یاد نہیں کی، اور فرمایا کہ نفسی 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 اذهبوا الى غیری اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی اور کے پاس جاؤ میرے علاوہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جاؤ.
فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه. تو وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے محمد آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، آپ بخشائے ہیں، ہمارے لیے اپنے رب کے حضور سفارش کیجئے، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس برے حال میں ہیں. فانطلقوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں جاؤں گا، فآتی تحت العرش، عرش کے نیچے آؤں گا، فاقع ساجدا لرب عز وجل، اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا. ثم یفتح اللہ علی من محامده وحسن الثناء علیہ شیئا لم یفتح علی احد قبلی، پھر اللہ تعالیٰ خود میرے لیے اپنی حمد و ثنا کی اور خوبی کے ساتھ ثنا بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے جو حمد ہے اس میں سے ایسی ایسی باتیں مجھے القاء کرے گا، میرے سامنے ظاہر کرے گا، دل میں ڈالے گا، جو مجھ سے پہلے کسی کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوں ظاہر نہیں کی، نہ القاء کی. ثم یقال یا محمد ارفع راسک، پھر کہے گا کہ اے محمد اپنا سر مبارک اٹھائیے. سل تعطى واشفع تشفع، مانگے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. فارفع راسی فاقول امتی یا ربی امتی یا ربی، تو میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا میری امت اے رب، میری امت اے میرے رب. فیقال یا محمد ادخل من امتک من لا حساب علیہ من الباب الایمن من ابواب الجنہ، کہا جائے گا اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب نہیں، اسے جنت کے دروازوں میں سے داہنے دروازے میں سے داخل کرو. وہم شرکاء الناس فیما سوا ذلک من الابواب، اور وہ دوسرے دروازوں میں بھی لوگوں کے ساتھ شریک ہوں گے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے عذر بیان کیا کیونکہ آپ نے ایک قبطی کافر اور حد سے تجاوز کرنے والے کو، ظالم کو قتل کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اذن اجازت کے بغیر، تو اسے وہ اپنے ہاں گناہ شمار کرنے لگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کے آگے حیا کرتے ہوئے کہ وہ کس طرح شفاعت کر سکتے ہیں. تو آپ نے پھیر دیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور عیسیٰ علیہ السلام نے پھیر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور آپ نے فرمایا کہ انا لہا، یعنی میں ہی اس لائق ہوں، یعنی میں شفاعت کروں گا، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں لفظ موجود ہیں. تو آپ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے، پھر دعا کریں گے طویل دعا کریں گے، پھر شفاعت کی اجازت طلب کریں گے تو آپ کو اجازت دی جائے گی. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، جس طرح آپ نے سنا آیت الکرسی میں، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے وہ جو اس کے حضور میں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے، کون اس کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس عظیم اور جلیل کے سامنے بغیر اجازت کچھ عرض کر سکے. کوئی اس کی استطاعت نہیں رکھتا، کیونکہ جو شفاعت ہے اس کا اختیار اور اس کے سارے کا سارا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلا ہے. سورۃ الزمر میں فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری کی ساری شفاعت کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اسی لیے جائز نہیں کہ آپ فوت شدگان سے اور غائب لوگوں سے شفاعت طلب کرتے پھریں، یا پھر کسی جو ہے زندہ سے آپ یہ کہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کر سکتا ہے، لیکن فوت شدگان سے آپ طلب کریں کہ وہ آپ کے لیے سفارش کریں، شفاعت کریں، ایسی چیز آپ نے پھر طلب کر لی اس سے جو کہ خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ صرف اسی کو حاصل ہو سکتی ہے جسے اللہ تعالیٰ اذن اور اجازت دے. فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ ساری کی ساری شفاعت کا مالک و مختار تو اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. اب آپ رافضیوں، شیعوں اور قبر پرستوں کو دیکھیں کہ وہ سفارش قبول کرتے ہیں فوت شدگان سے، بلکہ ان کے لیے دعا تک کرتے ہیں، ان سے استغاثہ کرتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں،
ان کے بارے میں یہ عقیدہ تک رکھتے ہیں کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں اور کائنات میں تصرف کرتے ہیں، اور اس میں آپ اضافہ کر لیجئے ان کے الوہیت میں شرک کرنے کا، یعنی یہ تو اضافہ ہے توحید الوہیت کے ساتھ ساتھ توحید ربوبیت تک میں شرک کرنے کا، یعنی وہ تجاوز کر کے جو الوہیت میں شرک توحید ربوبیت تک بھی ان کا پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، سورۃ النمل ہے کہ اب کہہ دیجئے کہ نہیں جانتا کوئی بھی آسمانوں میں اور نہ زمین میں غیب کو سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے متعلق فرماتے ہیں جو کہ افضل البشر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، سورۃ الانعام میں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا سورۃ الاعراف میں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنے نفس کے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا سوائے وہ جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو ہر خیر اور برائی جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف اور ٹھیس نہیں پہنچتی۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو نہیں ہوں مگر صرف ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا اس قوم کو جو ایمان لاتی ہے۔ اور فرمایا سورۃ الجن میں قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نقصان کا یا رشد کا اختیار ہی نہیں رکھتا۔ چنانچہ وہ اولیاء کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں، اور بعض تو اولیاء کے علاوہ غیر اولیاء کے بارے میں بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ بعض کے معبودات میں سے تو حیوانات تک ہیں، اور ان کے متعلق وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ نفع نقصان پہنچاتے ہیں، اور جو ان سے فریاد کرتا ہے ان کی فریاد رسی کرتے ہیں، اور حاجت اور جو مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام دھوکے بازیاں اور چال بازیاں ہیں گمراہوں کی، اہل ضلالت اور ملحدین کی، بے دینوں کی۔ وہ کبھی تو معلوم چلتا ہے کہ قبر میں کسی گدھے وغیرہ کو دفنایا ہوا ہے اور لوگ جو ہے اس سے فریادیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ یہ ولی ہے، اور جاہل اور بیوقوف اور گمراہ صوفی لوگ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کی جو ہے تقدیس کرتے ہیں، اس کو مقدس سمجھتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، اور اس سے وہ چیزیں طلب کرتے ہیں جو کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے طلب کی جانی چاہیے۔ تو یہ بالکل شرک ہے جو کہ اللہ کی توحید کے بالکل منافی ہے۔ شاہد یہ ہیں کہ بلا شبہ جو شفاعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے ساری کی ساری، جائز نہیں کہ ہم کسی غائب سے یا میت سے اس کو طلب کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن اور دیگر انبیاء بھی شفاعت نہیں کر سکیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور جب تک اجازت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ النجم میں وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اور کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں آسمانوں میں جن کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی کسی بھی قسم کا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے جسے چاہے اور جس سے راضی ہو۔ اور ان میں سے جبرائیل علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام ہے، اور اس میں سے پہاڑوں پر مقرر فرشتہ ہے، اور وہ فرشتہ ہے ایسے بھی فرشتے ہیں کہ جن کے کان کی لو سے لے کر کاندھے تک کا فاصلہ ہی اتنا ہے جتنا آسمان و زمین کے برابر ہے۔ ایسے فرشتے ہیں کہ وہ پورے کے پورے دو پہاڑوں کو اٹھا کے ایک دوسرے پر مار سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو ہے ملک الجبال آیا تھا، پہاڑوں پر مقرر فرشتہ، تو اس نے یہی کہا تھا وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ، میں ملک الجبال ہوں، پہاڑوں پر مقرر فرشتہ ہوں۔ وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِ بِأَمْرِكَ فَمَا شِئْتَ، اور مجھے آپ کی طرف آپ کے رب نے بھیجا ہے کہ تاکہ آپ مجھے جو حکم دیں، جو آپ کہیں گے
وہ میں کر گزروں گا. فما شئت آپ کیا چاہتے ہیں. ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ وادی میں جو دو پہاڑ ہیں ان کے درمیان انہیں اٹھا کے پہاڑوں کو اٹھا کے ان کو بیچ میں مسل کے رکھ دوں تو میں کر سکتا ہوں. یہ متفق علیہ حدیث ہے. تو یعنی کفار قریش پہ یہ کر سکتا ہوں میں. تو یہ جو فرشتے ہیں بہت عظیم الخلقت مخلوق ہیں. جبرائیل علیہ السلام کو دیکھیں ان کے 600 پر اتنے بڑے کہ جنہوں نے آسمان اور زمین کے درمیان کی تمام جگہ کو ڈھک کے رکھ دیا تھا. اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے آگے بہت چھوٹے اور حقیر ہیں اور ڈرے رہتے ہیں اس کے جلالت اور تعظیم کے آگے اس کے جو ہے خوف میں جھکے رہتے ہیں. اور یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بھی شفاعت نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی اذن اور اجازت نہ ہو. اور آج کل تو یہ حال ہے کہ جو شفاعت کا معاملہ ہے سوارش کا یہ جاہلوں بیوقوفوں اور گمراہوں کے ایک کھیل بن کے رہ گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہی سے عافیت کا سوال ہے. آگے شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ توحید کا ضائع ہونا امت کے ضائع ہونے کا سبب ہے. چنانچہ ہم پر واجب ہے کہ ہم توحید کا خصوصی اہتمام کریں. اور اللہ کی قسم یہ امت ضائع نہیں ہوئی اور اس پر دشمن یہود و نصارہ اور مجوس اور کمیونسٹ وغیرہ مسلط نہیں ہوئے مگر اسی وجہ سے کہ انہوں نے توحید کو جب ضائع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ ذلت مسلط کر دی. اور اللہ تعالیٰ ان سے ہرگز بھی راضی نہیں ہوگا حتیٰ کہ وہ اپنے دین اسلام اس اسلام کی طرف لوٹ آئیں جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے. فرمان نبوی ہے سنن نبی داؤد میں اذا تبایعتم بالعینہ جب تم بیعینہ جو کہ ایک سودی معاملہ ہے وہ کرنے لگو گے. وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ اور بیلوں کی دموں کو پکڑ کر بیٹھ جاؤ گے. وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ اور محض زراعت اور کاشتکاری سے راضی ہو کر بیٹھ جاؤ گے. ترکتم الجہاد فی سبیل اللہ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد چھوڑ دو گے. سلط اللہ علیکم ذلا اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا. لا ينزعه عنکم حتی ترجعوا الی دینکم جو تم پر سے ہرگز بھی نہیں اٹھائے گا یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف نہ لوٹ آؤ. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس وقت کیا حال ہوگا جب بہت سے لوگ شرک میں مبتلا ہوں. آج دنیا میں بہت ساری دعوتیں ہیں لیکن وہ توحید کی جانب دعوت نہیں دیتی. ہر گروہ اور حزب کا اپنا ہی ایک مبدأ ہوتا ہے, اپنا ایک منشور اور اصول ہوتا ہے, اپنا منہج ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے منہج سے انبیاء کرام کے منہج سے ہٹ کر ہوتا ہے, جس میں وہ اس چیز کے مخالف کی طرف بلا رہا ہوتا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے, اور اپنے اس منہج کے ذریعے سے ان کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے, اپنی دعوت کے ذریعے بھی اور منہج بھی ایسا اپنایا ہوتا ہے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے منہج سے مخالف ہوتا ہے. سیدنا نوح علیہ السلام کو دیکھیے, آپ 50 کم 1000 سال تک تو صرف اور صرف توحید کی جانب دعوت دیتے رہے, اور یہ کہتے ہیں کہ تم سلفی لوگ اہل قبور یعنی تم سلفی لوگ قبر پرستی کے خلاف اہل قبور والوں کے خلاف لڑتے ہو, جبکہ ہم اہل قصور جو
محلات میں ہیں، یعنی بادشاہ حکمران وغیرہ کے خلاف برسر پیکار ہیں، تم اوثان کے خلاف جنگ کرتے ہو. آپ اگر اوثان کے خلاف جنگ کرتے ہیں تو آپ کی دعوت جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی ان اوثان کے خلاف لڑو میرے بھائی، کیا آپ کی دعوت انبیاء کرام کی دعوت سے زیادہ بڑی ہے؟ یہ سمجھتے ہیں، اسی لیے آپ کی کوئی مدد اور نصرت نہیں ہوتی. اللہ عز و جل کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سنت اللہ، سورۃ الفتح میں، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اپنے اولیاء جو کہ اہل توحید ہیں ان کے ساتھ رہی ہے کہ اگر کافر تم سے لڑیں بھی تو وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، پھر کوئی اپنا دوست مددگار نہیں پائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. لیکن آج مسلمان ہر جگہ لڑ رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں آپ کو سوائے شکستوں، ذلتوں اور عار کے کچھ نہیں دکھے گا. ان کی مدد و نصرت نہیں ہو رہی. چیچنیا میں قتال کیا، یہاں وہاں انہوں نے قتال کیا، فلسطین میں 60 سال سے لگے ہیں، مگر آپ کو سوائے ہزیمتوں کے اور ذلت اور رسوائی اور عار کے کچھ نہیں دکھائی دے گا، کیونکہ وہ اس وعدے کے مستحق ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ بہت سی آیات میں ذکر فرمایا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، سورۃ محمد میں، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اس کے دین اور توحید کی تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا. جو وطنیت کی طرف بلاتے ہیں، وطن کے لیے لڑتے ہیں اور وطن پرستی کی طرف بلاتے ہیں اور توحید کو بھول جاتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ایسوں کی مدد کرے گا؟ کہتے ہیں کہ نصارہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور اس بات سے بھی ان کو کوئی حیا نہیں آتی کہنے میں کہ یہودیوں کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک اصلی یہودی ہیں اور ایک صہیونی یہودی ہیں، اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ صہیونی قسم کے جو یہودی ہیں، وہ ہیں جنہوں نے ہماری زمین چھین لی ہے، غصب کی ہے. تو ہم اس اساس اور بنیاد پر لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں. اس سے پہلے کمیونسٹوں کے خلاف افغانستان میں لڑتے رہے اور ان کے ساتھ اہل توحید بھی جہاد کے لیے آئے، انہوں نے توحید کو نشر کیا، تو بجائے الٹا وہ اہل توحید کے خلاف ہی لڑنے لگے. کہاں گیا جہاد افغانی؟ کتنے نوجوان اس میں کھپ گئے، ضائع ہوئے، تو اس کا ثمرہ اور پھل کہاں ہے؟ روس نکل گیا، اس کے بجائے مغربی ممالک آ گئے. اللہ تعالیٰ اس امت کی ہرگز بھی مدد اور نصرت نہیں فرمائے گا جب تک یہ کتاب و سنت کا جھنڈا بلند نہیں کرتے، حق اور صداقت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، اور توحید کا علم بلند نہیں کرتے. مگر حال یہ ہو کہ ان کے یہاں ایسے نعرے ہوں، ایسے اصول اور مبادی ہوں جو کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور ہوں، بلکہ جاہلیت پر مبنی ہوں، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کسی چیز میں اضافے کا سبب نہیں ہوگا، اور دشمن کا ان پر مسلط ہو جانا اور انہیں ذلیل کرنا، اس کے سوا انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف نہ لوٹ آؤ. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین وہ اسلام ہے جو انبیاء کرام لے کر آئے اور خاتم الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، نہ کہ جو المرغنیہ یا نقشبندیہ یا اس جیسے گمراہ ترک وغیرہ سے
آیا ہے. دین اللہ حق ہے اور یہ وہی دین ہے کہ جس سے تمسک اختیار کرنا واجب ہے مسلمانوں پر. واجب ہے کہ ہم اس حقیقت کو جانیں اچھی طرح سے، اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کو بھی اس حقیقت کی پہچان کروائیں، اس سے جو ہے آشکارا کریں اور اس سے تمسک اختیار کریں. اللہ تعالیٰ کی قسم اگر وہ اللہ کے دین کی طرف پلٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد فرمائے گا، یورپ کے خلاف، امریکہ کے خلاف اور تمام ممالک کے خلاف. سورۃ التوبہ میں فرمان باری تعالیٰ ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنے اس رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین وہ راہ کیوں نہ مانے. اس قسم کے لوگ مدد و نصرت کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر فرما دیا تھا. سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کہ انہیں ضرور بالضرور زمین پر خلافت حکومت دے گا جس طرح سے ان سے پہلے لوگوں کو دی تھی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے اس دین کو نافذ کر دے گا، جما دے گا جس سے وہ ان کے لیے راضی ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ضرور بالضرور ان کی جو خوف کی حالت ہے اس کو امن سے بدل دے گا. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں. تو یہ جتنی بھی صفات ہیں وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر خلافت عطا فرمائی. تو دنیا کی سیادت کرنے والے تھے اس اسلام کے ذریعے اور اس توحید کے ذریعے. اور آج روافض کو دیکھیں آپ، جو شرک میں مبتلا ہیں اور اپنی اس حکومت کو دولت اسلامیہ، اسلامی مملکت کہتے ہیں. کتنا کچھ شرک ان کے پاس ہیں اور کس قسم کے کفریات ان کے پاس موجود ہیں اور گمراہیاں. اور جو گمراہ لوگ ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے پھرتے ہیں کہ ان کی دولت اسلامیہ ہے، ان کا اسلامی مملکت ہے شیعوں کا، اور ان کے لیے طبل بجاتے ہیں اخوان المسلمین قسم کے لوگ کہ جو ہے وہ جہاد کا علم بلند کرتے ہیں، جس میں حماس کی تنظیم بھی ہے. تو وہ اس حکومت کے لیے طبل بجاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، جو کہ یہود و نصارہ سے بھی زیادہ گمراہ ترین لوگ ہیں. اور قدیم تاریخ سے ہی آج کے دور تک دشمنان اسلام کے جو ہے یہ ہرکارے ہیں اور ان کے ایجنٹس ہیں. اور بظاہر ان کے یعنی روافض کے اور یہود و نصارہ کے درمیان جو چپکلش دکھائی جاتی ہے یا جھڑپیں، اس ساری کی ساری جھوٹ پر مبنی ہیں. یہ تمام مسلمانوں کو دھوکے میں رکھنے کے لیے ہیں. بظاہر جو ہے دشمنی دکھاتے ہیں یہود سے تاکہ اپنے اس جو ہے حزب الشیطان کے وجود کو باقی رکھ سکیں، جسے وہ حزب اللہ گمراہ کرنے کے لیے نام دیتے ہیں عربی ممالک میں. اسی طرح سے ایک حماس بھی جو ہے فلسطین میں گروہ موجود ہے، اور اس جیسے جتنے بھی اس قبیل کے گروہ ہیں جو کہ تفرقے پہ اور جو ہے مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے اور بلا اور آزمائش کے لیے ہی بنے ہوئے ہیں. تو واجب ہے حماس کے اوپر بھی کہ وہ توحید کا جھنڈا بلند کریں اور روافض کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں.
ان کا توحید سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی سنت سے، اگرچہ جتنے بلند بانگ دعوے کرتے رہیں۔ پہلے وہ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ وہ سلفی ہیں، جب شروع کی انہوں نے اپنی جو ہے کارروائیاں، اور ہم اسی وقت جان گئے کہ یہ لوگ منحرف ہیں، سیدھے راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا، اور کہتے تھے کہ ہم طائفہ منصورہ ہیں۔ چنانچہ جو حماس ہے اس پر واجب ہے، اور تمام امت اسلام پر واجب ہے کہ وہ اپنے اس دین حق کی جانب، اللہ تعالیٰ کے اس دین حق کی جانب لوٹ آئیں جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو دیکھیں، 1000 سال تک توحید کی جانب دعوت دیتے رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام توحید کی جانب دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ ان کی وفات ہوئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے علاوہ کتنے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام، سب کی دعوتیں اسی پر مبنی تھیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، آپ مصر میں تھے اور بنی اسرائیل فرعونیوں کے حکومت کے تحت ذلت کی زندگی گزار رہے تھے۔ آپ نے یہ نہیں کہا انہیں کہ آؤ وطنیت کے لیے لڑتے ہیں یا قومیت کے لیے، حالانکہ انہوں نے کہا قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، سورۃ الاعراف میں، کہ ہمیں آپ کے آنے سے پہلے بھی اذیت دی جاتی رہی اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ تو آپ علیہ السلام نے انہیں وصیت کی، صبر کی، جب بھی وہ شکوہ شکایت کرتے آپ فرماتے کہ صبر کرو، حالانکہ وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بھی توحید کی جانب دعوت دی، مگر اس نے اسے قبول نہ کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کے وہاں سے خروج کا نکلنے کا ارادہ فرمایا تو وہ رات کو نکلے، حالانکہ ممکن تھا کہ آپ اس سے مقابلہ کرتے، جہاد کرتے اور خون بہایا جاتا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ زلزلے سے فرعون اور فرعونیوں کو ختم کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ توحید کو چاہتا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام انہیں چھوڑ کر، انہیں جو ہے پیچھے چھوڑ کر وادی سینا کی طرف نکلے اور بنی اسرائیل کو جہاد کی جانب دعوت دی کہ آؤ، لیکن وہ اس سے پیچھے رہے اور اس پہ جو ہے لبیک نہیں کہا، کیونکہ فرعونی تربیت کے آثار ان کے اندر اب بھی موجود تھے کچھ۔ چنانچہ انہوں نے فلسطین کو بعد میں فتح کیا، یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھوں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کے طور پہ چن لیا تھا، سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیکھیں۔ خود آپ اور آپ کے صحابہ کرام 13 سال تک مکے میں رہے اور اذیتیں برداشت کرتے رہے مشرکین کی طرف سے اور مارے سہتے رہے۔ یہ نہیں کہا کہ آؤ انقلاب برپا کرتے ہیں، تحریک چلاتے ہیں، بلکہ کہا کہ اصبروا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو۔ اور جو یاسر تھے سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ، انہیں قید کر لیا گیا اور آپ کی زوجہ محترمہ کو قتل کر دیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ہجرت کا حکم دیا اور اسلامی مملکت مدینہ نبویہ میں قائم ہو گئی، پھر جا کے انہیں قتال کا حکم دیا گیا۔ اور آج قتال توحید کے لیے نہیں کیا جاتا، انبیاء کرام کے دین کے لیے نہیں کیا جاتا، بلکہ وطنیت کے لیے، وطن پرستی کے لیے کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے توحید کی خاطر ہجرتیں کی، اپنے مال اور گھر توحید کی خاطر چھوڑا اور توحید کی ہی خاطر لڑتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے۔
چنانچہ وہ فلسطینی جو توحید پرست ہیں انہیں اذیتوں، احانتوں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو یہ روافض ہیں وہ نصرانیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے ہیں، ان کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں۔ کیا اس طریقے سے ریاست محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھی؟ ہم نے یہ جو امور یہاں پر ذکر کیے ہیں کہ اس لیے ذکر کیے ہیں کیونکہ یہ آج کے سلگتے ہوئے موضوعات ہیں، تاکہ ہم تنبیہ کر سکیں توحید کی اہمیت پر، جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، آسمان اور زمین کو، جنت اور جہنم کو، اور اسی کی خاطر انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا گیا اور کتابیں نازل کی گئی۔ چنانچہ اس توحید الہی کی اہمیت کو سمجھیے، اس کا علم حاصل کریں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ائمہ توحید کی کتاب سے، جیسا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور ابن القیم اور ابن عبد الوہاب رحمہم اللہ توحید کی تعلیم حاصل کریں۔ اسی طرح دین کے جتنے امور ہیں ان کی بھی، نماز، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ جتنے بھی عبادات ہیں، ان تمام کی تعلیم آپ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کریں، کیونکہ یہ سب کی سب بھی لوٹتی ہیں توحید کی جانب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس امت کی پیشانی پکڑ کے حق کی جانب ان کو روا دوا کر دیں، حق، خیر اور ہدایت کی جانب، اور ان کے لیے ایسے صالحین اور سچے اور موحد داعیان پیدا کرے جو مخلص ہوں، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس امت کو اس ذلت اور پستی سے نکال دے جس میں یہ مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ اس میں سے ان داعیان کے ذریعے اس کو نکال کر جو ہے بلندی عطا فرمائے، عروج عطا فرمائے۔ چنانچہ اے نوجوانوں، توحید کو سیکھو اہل علم سے، اور تحصیل علم کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دو۔ اللہ تعالیٰ کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لِأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ۔ اگر ایک شخص بھی تمہارے ہاتھوں ہدایت پا جاتا ہے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ تو ہم میں سے ہر کوئی کوشش کرے اپنے خاندان کی اصلاح کی، اور جو ان کے ماحول میں ارد گرد لوگ ہیں بقدر استطاعت ان کی اصلاح کی کوشش کرے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو حق پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو جو ہے ہدایت یافتہ لوگوں میں سے کر لے۔ بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔